بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ناول ہے کس جرم کی سزا ملی، بائے ماہم شوکت۔ جب بہرام خان کمرے میں آیا تو منہا چینج کر کے سو چکی تھی۔ وہ خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بلیک شیروانی میں وہ کسی ملک کا شہزادہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے شیشے سے ایک چٹکتی ہوئی نگاہ منہا پہ ڈالی جو سوئی ہوئی اور بھی معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے شادی سے پہلے اسے ایک دفعہ ہی دیکھا تھا اور اب دوسری دفعہ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تو وہ اس کے صحن میں ہی مبتلا رہا، پھر سر جھٹک کے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ بیٹا اب بس کرو پڑھنا، بہت پڑھ لیا تم نے۔ نہیں بابا، ابھی تو اور بھی پڑھنا ہے مجھے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ہی سانس لوں گی۔ نہیں، بہت ہو گیا۔ آپ اگلی دفعہ جب آؤ گی تو شادی کر دیں گے تمہاری۔ بھیا، وہ خفگی سے بولی۔ بابا آپ اسے کہیں نا کہ ایسا نہ کہا کرے، پتہ بھی ہے نا مجھے شادی نہیں کرنی۔ اگر کی بھی تو میں بارات لے کر جاؤں گی اور لڑکا گھر آئے گا میرے ساتھ۔ ہر دفعہ بیٹیاں ہی کیوں رخصت ہوں؟ ارے لڑکی کیوں نہیں کرنی شادی؟ پہلے ہی 2 لڑکے گھر میں ہیں، ان کے ساتھ رہ رہ کے لڑکوں والی حرکتیں شروع کر دی تم نے۔ بوا آپ تو رہنے دے، گھر کی اکلوتی لڑکی ہوں، پھر بھی آپ کبھی میری سائیڈ نہیں لیتی۔ میں نہیں بات کرتی آپ سے۔ آپ ہمیشہ بھائیوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں اور مجھ سے کم۔ اگر ماما ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ بوا تھوڑی سی روحانسی ہوتی، وہاں سے چلی گئی۔ منہا بیٹا بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے۔ بچپن سے انہوں نے آپ کو پالا ہے، ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح چاہا ہے۔ آپ نے بوا کا دل دکھایا ہے۔ اسلم صاحب نے تھوڑا ڈانٹ کر کہا۔ سوری بابا، اب نہیں کہوں گی۔ بابا میں تو کہتا ہوں اب اسے واپس ہاسٹل نہیں بھیجنا۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو عزت کرنا ہی نہ سکھا سکے آپ کو؟ احمد نے تردید کی۔ اچھا بس اب اور نہیں، میں جا رہی ہوں کل ہی ہاسٹل واپس۔ پھر آپ لوگ ہی فون کرتے ہیں۔ منہا بیٹا آ جاؤ، دل نہیں لگتا۔ منہا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، جس سے وہ دونوں ہنس پڑے۔ اسلم صاحب کا ایک چھوٹا سا لیکن خوشحال گھرانہ تھا، کل 5 افراد پہ مشتمل تھا۔ 2 میاں بیوی، 2 بیٹے احمد اور فرقان اور ایک بیٹی منہا، جس میں سب کی جان بستی تھی۔ منہا ابھی 1 سال کی تھی جب اس کی والدہ وفات پا گئی۔ احمد 12 سال کا جبکہ فرقان 8 سال کا تھا۔ مسز اسلم کی وفات کے بعد بوا نے ہی انہیں پالا تھا اور بالکل ماں جیسا پیار دیا۔ احمد اور فرقان دونوں نے ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ منہا کو بھی ہاسٹل بھیج دیا گیا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ گاؤں میں زمینوں کے ساتھ ساتھ شہر میں بھی اسلم صاحب کا بزنس تھا، جسے احمد اور فرقان سنبھال رہے تھے۔ دونوں نے بہت جلدی بزنس کی دنیا میں اپنا نام کما لیا تھا۔ دونوں بھائی بہت ہی سلجھے ہوئے تھے۔ اسلم صاحب گاؤں کے سرپنچ تھے۔ یہ کوئی فرسودہ خیالات کا حامل گاؤں نہیں تھا، بلکہ یہ ترقی یافتہ گاؤں تھا اور شہر کے بالکل قریب تھا۔ یہاں ہر قسم کی آزادی تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں ایک قبیلہ رسم موجود تھی۔ یہاں خون بہا کے طور پر لڑکیوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ جرم پاپ کرے بھائی، اس کا خمیازہ بیٹی کو ہی دینا ہوتا تھا۔ اس کی شادی اسی گھر میں کر دی جاتی، چاہے وہ مرد شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ آس پاس کے گاؤں میں بھی یہی رسم و رواج تھا۔ آج بھی کسی لڑکی کی شادی خون بہا کے طور پر ہو رہی تھی۔ اس کا باپ چودھری اسلم صاحب کے سامنے ہاتھ بندھے کھڑا تھا۔ صاحب میری بچی کو بچا لیں، وہ 5 بچوں کا باپ ہے۔ میری بیٹی مر جائے گی، میری بیٹی مر جائے گی صاحب، ایسا نہ کریں۔
کریم ایسا ہی ہوتا آیا ہے، یہ تو تمہارے بیٹے کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ صاحب کوئی اور راستہ نکال لیں لیکن میری بچی کو بچا لیں، وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ کریم جا سکتے ہو یہاں سے، یہ پنچایت کا فیصلہ ہے، اس میں تم یا کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ میری مرضی سے نہیں بلکہ سب کی مرضی سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ کریم روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بابا کیا ہوا؟ منہا اس کے جاتے ہی اسلم صاحب کے پاس آئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ بتائیں کب واپس جانا ہے؟ میں کل صبح ہی فرقان بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ لیکن بابا آپ بتائیں نا کہ یہ کون تھا یہ آدمی؟ بیٹا یہ کریم ہے، اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اب خون بہا تو دینا ہی پڑے گا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو بابا اگر نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ لوگ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ جانے دیں۔ نہیں بیٹا، آئندہ ایسا نہیں کہنا، یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن بابا خدا نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی قتل ہو گیا تو کیا آپ میری بھی؟ منہا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہے میں خون خرابہ پسند نہیں کرتا، ہر چیز کو بات چیت سے طے کرتا ہوں، اور اب اپنا دماغ فضول باتوں کی طرف سے ہٹا کر پڑھائی پہ توجہ دو۔ جی بابا۔ تبھی ایک ملازم ہکلاتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ تمہیں کیا ہوا؟ صاحب کریم کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ منہا جو اونچی آواز سے ہی گھبرا جاتی تھی، خودکشی کی خبر سن کر اس کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ اگلی صبح منہا فرقان کے ساتھ ہاسٹل کے لیے روانہ ہو گئی، لیکن وہ بہت اداس تھی۔ منہا تم جب سے واپس آئی ہو اداس کیوں ہو؟ زویا نے منہا سے پوچھا، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ زویا اس کی دوست تھی جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ زویا شہر میں ہی قیام پذیر تھی۔ اس نے زویا کو کل والا واقعہ بتا دیا، جسے سن کر زویا دنگ رہ گئی۔ لیکن منہا تمہاری فیملی تو اتنی پڑھی لکھی ہے، تو انکل یہ سب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں؟ ان کا کہنا ہے کہ برسوں سے ایسا ہی چلتا آیا ہے، کوئی چاہ کے بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ میرے کزن ہے نا اسد بھائی، ان کی بھی یہی ہے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ ہم گاؤں میں نہیں رہتے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، چلو کلاس لینے چلتے ہیں۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں کلاس کی طرف بڑھ گئیں۔ ابھی منہا کو آئے 1 ہفتہ ہوا تھا، لیکن منہا کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے فرقان کو کال کی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ پہلے تو ٹھیک نہیں تھا، لیکن اپنی گڑیا کی آواز سن کر ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اچھا آپ بتائیں، گھر چلے گئے ہیں یا ادھر ہیں؟ میں تو آفس میں ہی ہوں، کچھ چاہیے تھا؟ نہیں بھائی، آپ پلیز مجھے جاتے ہوئے ساتھ لے جائیے گا، میں بہت اداس ہوں۔ میری تو بہت اہم میٹنگ ہے، لیکن میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو یہاں سے لے آئے، پھر ہم چلے جائیں گے۔ اچھا تھینک یو بھائی، اللہ حافظ، میں تیار ہو جاؤں۔ لو یو ٹو میری گڑیا، اللہ حافظ۔ تھوڑی دیر میں ڈرائیور منہا کے ہاسٹل کے باہر تھا، تبھی منہا کو وارڈن نے اطلاع دی۔ منہا نیچے آئی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ بی بی جی میں ٹھیک ہوں۔ آپ مجھے بی بی جی نہ کہا کریں، کتنی دفعہ کہا ہے آپ کو، میرا نام منہا ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، بہت جلد سب سے گھل مل جانے والی، لیکن بہت ہی ڈرپوک۔ 10 منٹ میں آفس میں موجود تھی۔ آ گئی میری گڑیا؟ جی بھائی۔ اچھا کب تک چلیں گے ہم؟ بس گڑیا تھوڑی دیر تک، ایک میٹنگ ہے، اس کے بعد چلتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آیا۔ میٹنگ ہے ابھی آپ کی؟
نہیں، ابھی تو میں کسی کام سے اوپر جا رہا ہوں، تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ پلیز کچھ کھانے کے لیے بھجوا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ بیل بجانا اور لڑکا آئے گا، اس سے منگوا لینا۔ منہا نے سمجھنے والے تاثر سے سر ہلایا۔ فرقان جا چکا تھا۔ منہا نے بیل بجائی۔ ایک لڑکا دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں داخل ہوا۔ منہا نے ایک حیران کن نظر اس پر دوڑائی۔ امپریسو جی، لڑکے نے نہ سمجھنے والے تاثر سے دیکھا۔ بھائی نے تو ٹی بوائے بھی بہت ڈیشنگ رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مجھے سمجھانا بھی نہیں ہے۔ پلیز ایک چیز پیزا لا دو، ساتھ کوک بھی۔ لڑکے کے تاثر بگڑ چکے تھے۔ وہ غصے میں آ چکا تھا۔ تبھی ایک لڑکا کمرے میں آیا۔ جی میم، آپ کیا لیں گی؟ اب حیران ہونے کی باری منہا کی تھی، جو فرقان کی کرسی پہ براجمان تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ ٹی بوائے یہ ہے، میں نہیں۔ جواب اس لڑکے کی طرف سے ملا۔ میم، یہ تو فرقان صاحب کے ساتھ میٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ منہا نے لڑکے کو آرڈر دیا اور وہ جا چکا تھا۔ اب بیٹھ جائیں۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی ناگواری کے تاثر تھے۔ آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک اچٹتی نگاہ منہا پہ ڈالی اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ منہا نے کندھے اچکائے۔ فرقان صاحب کب تک آئیں گے؟ منہا نے بھی اس کی طرح ایک نظر اسے دیکھا اور موبائل اٹھا کے اس میں گم ہو گئی۔ لڑکے کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فرقان کمرے میں داخل ہوا۔ بہرام، کیسے ہو؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ سوری یار، انتظار کروانا پڑا۔ میں احمد بھائی کے پاس گیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ احمد بھائی گھر نہیں گئے ابھی تک؟ منہا نے پوچھا۔ نہیں گڑیا، آج زیادہ کام ہے اس لیے وہ ابھی ادھر ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھیا کے پاس جا رہی ہوں، اور پلیز پیزا ادھر ہی بھجوا دینا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ بہرام نے نہ سمجھنے والے تاثر سے دیکھا۔ اور بہرام، یہ میری سسٹر ہے۔ ہیلو۔ اور گڑیا، یہ بہرام ہے۔ اب ہم نیو کنٹریکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں۔ اوکے، آل دا بیسٹ۔ میں چلتی ہوں۔ بابا، آپ میرے معاملات میں مت بولا کریں، یہ میرا بزنس ہے، مجھے اپنے طریقے سے کرنے دیں۔ بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ اپنے باپ سے ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ دادو، آپ کو تو پتہ ہے نا، مجھے اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ اگر فرقان کے ساتھ میں کانٹریکٹ سائن کر رہا ہوں تو اس میں میرا فائدہ ہے، لیکن کچھ نہیں بابا، مجھے اپنے طریقے سے سب کچھ ہینڈل کرنے دیں۔ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کھانا تو کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا، اس نے بغیر رکے کہا۔ بہت خود سر اور بدتمیز ہو گیا ہے یہ۔ ہاشم، میں نے کہا تھا اسے بورڈنگ مت بھیجیں، تب آپ نے ایک نہیں سنی میری۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ بچپن ہی ایسا ہے، ضدی اور اکھڑ مزاج۔ ہاشم خان کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ عافیہ بیگم نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ السلام علیکم بابا۔ منہا نے اسلم صاحب کے گرد بازو حائل کیے۔ ارے میرا بچہ کیسا ہے؟ اسلم صاحب نے پیار بھری نگاہ سے دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک بابا، آپ کیسے ہیں؟ اپنے بیٹے کو دیکھ لیا، خوش ہو گیا۔ خیریت، اتنی جلدی واپس آ گئی؟ جی بابا، بس بہت اداس ہو رہی تھی، دل بھی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے آ گئی۔ کب آئے آپ لوگ؟ بابا کافی لیٹ ہو گئے تھے، میں آئی تھی لیکن آپ سو چکے تھے۔ ہاں بیٹا، میں کافی تھک گیا تھا۔ ان کے چہرے پہ تھکن کے تاثر ابھی موجود تھے۔ چلو ناشتہ کریں۔ جی بابا۔ ناشتہ کر کے وہ فارغ ہوئے تو منہا نے فرمائش کی، بابا مجھے آج کھیتوں میں جانا ہے، بہت دل کر رہا ہے باہر جانے کو۔ اچھا ٹھیک ہے،
احمد اور فرقان کے ساتھ چلی جانا، اتوار ہے وہ گھر ہی رہیں گے، کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ احمد نے محبت پاش نظروں سے منہا کو دیکھا۔ بھیا مجھے باہر جانا ہے، کھیتوں میں گھومنے کے لیے، پلیز آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، منہا نے لاڈلاتے ہوئے کہا۔ میری پرنسس جہاں کہے گی وہیں جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ بھائی، لیکن ایک شرط پہ۔ کون سی؟ منہا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جینز اور شرٹ نہیں، اس کی جگہ کوئی اور ڈریس پہن لو۔ منہا بلیک جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتے پنک ٹاپ میں تھی، بال کندھے پہ بے اختیاری سے پھیلے ہوئے تھے، گلے میں اسکارف جھول رہا تھا اور آنکھوں پہ چشمہ کا پہرا تھا، جس کی وجہ سے اکثر فرقان اسے چشمیش بولتا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے وجود پہ ڈالی اور بولی، اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں۔ منہا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی آنا۔ آتی ہوں، اب تیار ہونے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا؟ منہا بیٹا کب آؤ گی واپس اب؟ بابا اب تو شاید 1 مہینہ لگ جائے گا۔ منہا جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، بغیر سر اٹھائے جواب دیا۔ کیوں بیٹا اتنی دیر کیسے رہو گی؟ اسلم صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بابا، لیکن ایگزامز کی وجہ سے جلدی واپس نہیں آ سکتی۔ منہا بھی تھوڑا اداس ہو گئی تھی، کبھی بھی وہ 2 ہفتے سے زیادہ ہاسٹل نہیں رہی تھی، وہ گھر سے زیادہ دیر تک دور کہیں نہیں رہی تھی، اگر جاتی تو 2 دن بعد ہی واپس آ جاتی۔ بیٹا ہم اداس ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی 1 مہینہ ہے۔ کوئی بات نہیں بابا، آپ فکر نہ کریں، ہم ملتے رہیں گے اس سے، احمد نے تسلی دی۔ جی بابا، بس 5 منٹ کی ڈرائیو پہ تو ہاسٹل ہے اس کا، فرقان نے مزید کہا۔ ٹھیک ہے، اسلم صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا ہم چلتے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں، احمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فرقان تم نہیں جا رہے؟ اسلم صاحب نے فرقان سے پوچھا، جو ابھی تک ٹراؤزر شرٹ میں تھا۔ نہیں بابا، میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا۔ اچھا ابو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ منہا اور احمد جا چکے تھے۔ منہا بہت بدتمیز ہو تم، میں اب تم سے بات نہیں کر رہی، زویا نے اسے دیکھتے ہی بولا۔ کیوں یار، میں نے کیا کہا ہے؟ میڈم جی جاتے ہوئے تو بتا دیتی، گھر جا رہی ہوں، جو مووی دیکھنے کا پلان کیا تھا سارا خراب کر دیا تم نے۔ سوری یار، مجھے یاد نہیں رہا، پلیز سوری، منہا نے التجائیہ انداز میں کہا۔ کوئی سوری نہیں، بس بہت ہو گیا اب نہیں، پلیز مان جاؤ نا، اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا پکا۔ وہ دونوں زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے جلد ہی مان گئی۔ اچھا تو یہ بتاؤ، پیپرز کی تیاری ہو گئی تمہاری؟ ہاں ہو گئی، بس اب اچھے مارکس آ جائیں اور کچھ نہیں۔ ڈونٹ وری یار، ہمیشہ کی طرح ہمارا رزلٹ بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا مجھے لائبریری جانا ہے، تم بھی چلو؟ ہاں چلو۔ اب کل سے میں یونی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ منہا نے حیرت سے پوچھا۔ یار پیپرز ہیں، کلاسز تو ہو نہیں رہی، ٹائم ہی ضائع کرنا۔ لیکن میں کیا کروں گی اکیلی؟ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ہمارے گھر آ جانا۔ ٹھیک، میں بھیا سے پوچھ کے بتاؤں گی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اب چلیں؟ ہاں چلو۔ پتہ ہی نہیں چلا کیسے پیپرز ختم ہو گئے۔ فرقان اور احمد گاہے بگاہے اس سے ملنے آتے رہے۔ آج اس نے واپس جانا تھا، زویا اس سے ملنے ہاسٹل آئی تھی۔ یار اب کب آؤ گی ملنے؟ زویا تم اب گاؤں آنا، پھر میں تمہیں اپنا گاؤں دکھاؤں گی۔ ضرور آؤں گی اپنی دوست سے ملنے۔ فرقان نیچے اسے لینے کے لیے کھڑا تھا۔ دونوں نے نیچے آ کر فرقان کو سلام کیا۔ زویا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور وہ دونوں گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ السلام علیکم۔
आवाज़ सुनते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं जनाब के? बस आपका ख्याल है। मुतबादिल आगे से मुस्कुरा गया। झूठ? लो जी, झूठ क्यों, वाकई तुम्हें याद कर रहा था मैं। इसके माथे पे शिकन आ गए। अच्छा जी, तो आप बताना पसंद करेंगे कि क्यों याद किया जा रहा था? आपको याद करने के लिए कोई वजह दरकार नहीं है। दिन का चैन, रात का सुकून सब आपने बर्बाद किया है। वो अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ओह, ये क्या चीप डायलॉग है। हा 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 हा। दूसरी जानिब से कहका बुलंद हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से गुस्से में आवाज़ भरी। आप कितनी दफ़ा कहा है ऐसे डायलॉग मत बोला करें मेरे साथ। अच्छा तो आप बताएं ना कि कैसी बातें किया करूं मैं आपके साथ। अभी तो शादी नहीं हुई, तुम किसी दिन मरोगे मेरे हाथों। यार बात तो सुनो, इतना शर्माती क्यों हो? दूसरी लड़कियों की तरह बात किया करो जैसे वो करती हैं। क्या मतलब है आपका? किस किस से बात करते हैं आप? अच्छा जी, तो अब मुझ पे शक करोगी तुम? उसने शरारती अंदाज में कहा। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, खफकी से कहा। चुड़ैल बात तो सुनो मेरी। लेकिन तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। उसने मुस्कुराकर फ़ोन साइड पे रख दिया। हेलो मैडम, कहाँ गायब हो तुम? मिन्हा की चीखती हुई आवाज़ थी। कहीं नहीं यार, बस खाला के पास गई थी। इधर बिजी बहुत थी, टाइम ही नहीं मिला। ओह सही, कैसा रहा फिर? बहुत मज़े का था, बहुत इंजॉय किया मैंने। तो फिर कब आ रही हो मेरे पास? अभी तो नहीं, कुछ दिन तक ज़रूर आऊँगी। लेकिन क्यों? मैं बहुत उदास हूँ। आ जाओ ना, तुम बहुत जल्दी आ जाओ। मामा बाबा ने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। लेकिन कुछ नहीं, बस आ रही हो तुम। मैं कैसे आऊँ? बाबा घर नहीं हैं और भाई भाभी के साथ गए हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जल्दी आ जाओ। मेरी आंटी साथ बात करवाओ तुम। उसने कुछ सोचते हुए कहा। मामा को क्या कहना है तुमने? ना समझने वाले तासुर से कहा। बस करवाओ, बताती हूँ। रुको, करवाती हूँ। मामा, ये मिन्हा से बात कर लें। सलाम दुआ के बाद मिन्हा ने अपना मुद्दा बयान किया। लेकिन बेटा, ये आएगी किसके साथ? घर कोई नहीं है, इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। अच्छा बोलो। फुरकान भाई के साथ आ जाएगी, बस वो ऑफिस से निकलने वाले होंगे। आंटी प्लीज़। मिन्हा का लहजा बहुत इल्तिजाया था, वो इनकार नहीं कर सकी। अच्छा बेटा, लेकिन इसका ध्यान रखना, बहुत लापरवाह है ये। अस्मा ने ताकीद की। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं भी इसकी जैसी हूँ। साथ ही मिन्हा ने कहका लगाया। अस्मा ने भी साथ दिया। जोया अजीब नज़रों से अस्मा को देख रही थी। चलो, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखना। जोया तैयारी कर ले। जी आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इजाज़त दे दी। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह हाफिज़। मिन्हा ने फ़ोन करके फुरकान को सब बता दिया और कहा कि जोया को साथ लेकर आए। फुरकान के चेहरे पे एक जानदार मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप? फुरकान ने दाखिल होते ही कहा, जो लॉन्च में बैठी टीवी पे कोई शो देखने में मसरूफ़ थी। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठो बेटा, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। उन्होंने किचन की जानिब रुख किया। फुरकान की निगाहें किसी और की तलाश में थीं। कुछ देर बाद अस्मा कुछ खाने के सामान के साथ बाहर आई। उन्होंने लवाजमात फुरकान के सामने रखे और ख़ुद साइड पे बैठ गई। आंटी, हम लेट हो जाएंगे, आप जोया को बुला दें। फुरकान ने घड़ी की तरफ देखा जो 6 बजाने को थी।
بیٹا چائے تو ختم کرو، میں بلواتی ہوں۔ تبھی زویا کمرے سے باہر آتی دکھائی دی۔ لو آ گئی، اسما نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ جہاں فرقان زویا کو دیکھ کر مبہوت کھڑا رہا، وہیں زویا اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ فرقان نے اسما کا خیال کر کے اپنی نگاہیں بدل لیں۔ زویا اور فرقان اسما کے ساتھ باہر آ گئے۔ زویا خلاف توقع پیچھے بیٹھ گئی۔ فرقان نے گاڑی سڑک پہ دوڑا دی۔ تھوڑی دور جا کے اس نے گاڑی روک دی اور باہر نکل کر پچھلا دروازہ کھول دیا۔ باہر نکلو، فرقان نے غصے سے کہا۔ زویا سہم گئی۔ لیکن کیوں؟ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو پیچھے بیٹھی ہو، آگے آ کر بیٹھو، نہیں تو یہیں پہ اتار دوں گا۔ زویا نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بیٹھ گئی۔ فرقان کے چہرے پہ اب غصے کی جگہ ایک جاندار مسکراہٹ تھی۔ زویا گھر پہنچ چکی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد ہال میں ہی بیٹھ کر چائے پی اور وہیں پہ بیٹھی تھی، تبھی بوا آئی۔ بیٹا سامان گیسٹ روم میں رکھ دو، بوا نے پوچھا۔ ارے نہیں نہیں بوا، میرے کمرے میں رکھیں، ہم روم شیئر کر لیں گے۔ کبرڈ سیٹ کر دیں آپ۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے۔ بوا ملازمہ کو سامان کا کہہ کر اوپر چلی گئی۔ جب میری گیسٹ آئی تھی، میں نے بھی تو کہا تھا کہ اس کے ساتھ روم شیئر کر لو، اس سے اکیلے سونے کی عادت نہیں۔ تب تو تم نے بہت صاف انکار کر دیا تھا کہ عادت نہیں مجھے۔ زویا نے ابرو اچکا کر فرقان کو دیکھا اور ماتھے پہ کچھ شکن پڑ گئے۔ بالکل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن یہ میری بہت اچھی دوست اور بہن ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے۔ اچھا جی، ہاں جی جی۔ زویا بہت محو ہو کر دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ زویا چلو آ جاؤ، فریش ہو کر پھر ڈنر کرتے ہیں۔ ہاں چلو۔ منہا زویا کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ واؤ منہا، بہت خوبصورت کمرہ ہے تمہارا، زویا نے تعصب سے کہا۔ بیڈ کی بیک وال پہ منہا کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ سائیڈ وال پہ ایک عورت گود میں کسی بچی کو اٹھائے ہوئے تھی، ساتھ اسلم کی تصویر تھی، جس سے وہ سمجھ گئی کہ یہ منہا کی ماما تھی۔ ساتھ ہی ایک تصویر میں احمد اور فرقان تھے جو اس کے بال کھینچ رہے تھے۔ ساتھ ہی کچھ بچپن کی بھی تھیں۔ کچھ تصاویر زویا کے ساتھ بھی تھیں جو مختلف مواقع پہ لی گئی تھی، اور ایک تصویر بوا کے ساتھ تھی۔ زویا بہت دلچسپی سے ان تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ منہا نے اس کا سحر توڑا۔ زویا پتہ ہے تمہیں، بس یہی لوگ میری کل کائنات ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ ساتھ ہی منہا تھوڑی روحانسی ہوئی تھی، کچھ آنسو اس کی آنکھ سے چھلک پڑے تھے۔ بوا کمرہ سیٹ کر کے جا چکی تھی۔ میں نے ماں کے پیار کو زندگی میں بہت محسوس کیا۔ بابا، بھائی، بوا، انہوں نے بہت پیار دیا مجھے، کبھی ماما کی کمی محسوس ہونے ہی نہیں دی، لیکن ماما کے لمس کے لیے بہت ترسی ہوں میں۔ منہا اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو فریش ہو جاؤ، میں بھی کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، اگر ڈنر کے لیے لیٹ ہو گئے تو ڈانٹ پڑے گی۔ منہا نے آنسو صاف کیے۔ زویا واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہا کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر سر جھٹک لیا۔ سب لوگ ڈنر پہ موجود تھے، فرقان کے علاوہ۔ 15 منٹ اوپر ہو چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک کمرے میں نہیں نکلا تھا۔ اسلم صاحب کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ آج فرقان کی خیر نہیں۔ تبھی فرقان کمرے سے باہر آیا، بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، خوبصورت وجاہت کا مالک۔ زویا نے دل میں ایک بیٹ مس کی، لیکن جلد ہی سنبھل گئی۔ آج یہ تو گیا کام سے، منہا نے سرگوشی کی۔
زویا نے نہ سمجھنے والے تاثر سے منہا کو دیکھا۔ پورے 15 منٹ لیٹ آیا ہے یہ۔ فرقان اسلم صاحب کا تاثر دیکھ چکا تھا، اس لیے کسی کی بھی کچھ کہنے سے پہلے بول پڑا، سوری بابا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، تھک گیا تھا تو آنکھ لگ گئی۔ تھوڑا لیٹ نہیں، پورے 15 منٹ لیٹ ہو۔ برخوردار۔ اسلم صاحب نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بابا، مہمان کا ہی خیال کر لیں پلیز۔ نہیں انکل، کوئی بات نہیں، آپ جاری رکھیں، زویا جھٹ سے بولی۔ فرقان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ سب کا ایک ساتھ قہقہ بلند ہوا۔ اسلم صاحب نے اسے بیٹھنے کی اجازت دی۔ کھانا بالکل خاموشی سے کھایا گیا۔ بہرام: جی دادو، ہم سب سوچ رہے ہیں کہ تمہاری شادی کریں اب۔ کیوں؟ بہرام نے ناگواری سے پوچھا۔ زین کی شادی مجھ سے پہلے ہونی چاہیے، وہ مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ وہ تمہاری طرح اکڑ مزاج اور بدتمیز نہیں ہے۔ ہاشم خان نے غصے سے کہا، جو ابھی تک اس دن والی بات پر برہم تھے۔ شکریہ تعریف کرنے کے لیے، طنز سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ اماں جی، دیکھ لیا آپ نے، کتنا بدتمیز ہے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، آنے والی پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ گزارا کرے گی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، سمجھدار ہے۔ آئمہ نے کہا، تم ہر وقت اس کی وکالت مت کیا کرو، ابھی سمجھداری کا ثبوت دے کر ہی تو گیا ہے۔ ہاشم نے قدرے غصے سے کہا۔ ہاشم صاحب ویسے تو تحمل سے کام لیتے تھے، لیکن بہرام کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی سخت تھے۔ بہرام بچپن ہی سے تھوڑا اکڑ مزاج تھا، بہت جلد برہم ہو جاتا تھا۔ اس کی یہ عادت ختم کرنے کے لیے اسے بورڈنگ بھیج دیا گیا، لیکن وہاں جا کر اور زیادہ بگڑ گیا۔ زویا کو آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ انہوں نے خوب مستی کی تھی۔ منہا، چائے بنا دو پلیز۔ یار بوا سے کہہ دو، پتہ ہے مجھے نہیں بنانی آتی۔ بوا گھر نہیں ہے اور چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے مجھے، لیکن مجھے نہیں آتی بنانی۔ رکو میں بنا دیتی ہوں۔ زویا اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن زویا، منہا نے روکنا چاہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا۔ زویا جا چکی تھی۔ منہا، مجھے ایک بات کرنی ہے تم سے۔ کیا ہوا بھائی، بتائیں۔ کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ پہلے کبھی بتایا ہے کسی کو؟ کبھی کچھ بھروسہ رکھیں، نہیں بتاتے۔ آئی ایم ان لو۔ سنتے ہی منہا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ زویا کچن سے بھاگ کر باہر آئی۔ کیا ہوا منہا، ٹھیک تو ہو تم؟ فرقان ابھی تک سکتے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں۔ فرقان نے غصے سے منہا کو دیکھا، تو یہ چیخ کیوں؟ یار بس ڈر گئی تھی، بھائی نے ڈرا دیا۔ اوف یار۔ زویا منہا کو گھورتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ منہا، اس چیز کی امید نہیں تھی تم سے۔ فرقان ابھی بھی غصے میں تھا۔ اچھا بھائی سوری، بتائیں کون ہے وہ؟ میں نہیں بتا رہا۔ فرقان لیپ ٹاپ میں مگن ہو گیا۔ پلیز نا، پلیز بتائیں۔ منہا نے اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا۔ منہا، اب اگر چیخ ماری تو دیکھ لینا تم۔